اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 مرکز ہدایت انسانوں کو بتائے ہیں۔ ویسے تو ہدایت کی بڑی جگہ ہیں، بڑے موقع ہیں۔ کسی انسان کو کہیں سے ٹھوکر لگی، ہدایت آ گئی۔ موت کے منہ سے بچا تو ہدایت آ گئی۔ کسی کا جنازہ دیکھا، توبہ کی توفیق ہو گئی، ہدایت آ گئی۔ بہت سی جگہ ہیں، مگر قرآن کریم میں 3 چیزیں خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائی۔ فرمایا کہ یہ انسانوں کے لیے مرکز ہدایت ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم بنی نوع انسان کے لیے یہ مرکز ہدایت ہے۔ قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دربار میں مقدمہ کریں گے، مولا میری امت نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے قیامت کے دن، مولا میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور آج دیکھ لیں، قرآن کے احکامات پہ عمل بھی چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو بھی چھوڑ دیا، قرآن سے اور قرآن والوں سے محبت بھی گئی دلوں سے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر آگے لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، یہ عمل کرتے کرتے مر جائے، اللہ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے۔ حافظ و قاریو کان کھول کے سن لو، تمہیں شکوہ شکایت یہی رہتی ہے جی ہماری تنخواہ بڑی تھوڑی ہے۔ تم یہ دیکھو تمہارا اخروی مقام کیا ہے، شان کیا ہے تمہاری۔ تمہاری وجہ سے 10 جہنمیوں کو جنت کے ٹکٹ ملیں گے، تمہاری وجہ سے تمہارے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے، اور خود تم جنت الفردوس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پہنچو گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں نا، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف سورہ فاتحہ نازل فرما دیتے، باقی قرآن نازل نہ بھی ہوتا، پوری انسانوں کی ہدایت کے لیے سورہ فاتحہ ہی کافی تھے۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے۔ فرمایا کہ اگر میں اس کی تفسیر لکھوں، اس کی شرح کروں، سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ 70 اونٹ اس کا بوجھ لے کے چلے۔ کاغذوں پہ لکھوں، درختوں کے پتوں پہ لکھوں، اس زمانے میں ہڈی پہ لکھا جاتا تھا، چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، پریس تو ایسی چیزیں نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ 70 اونٹ یہ بوجھ لے کر چلے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فجر کی سنتیں پڑھ کر کوئی 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے بسم اللہ کے ساتھ، ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کو پانی پہ پھونک کر کسی بیمار کو پلائیں، اللہ بیمار کی ہڈیوں سے بھی بیماری نکال دیں گے۔ یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے، سنتیں پڑھنے کے بعد، خواتین نے تو گھر میں ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اگر وہ پڑھنا چاہیں فجر کی سنتیں پڑھ کے یہ عمل کر لیں اور پھر نماز پڑھیں۔ مرد حضرات ہیں پہلے یہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور پانی کے اوپر پھونک لیں اور بیمار کو پلائیں، 21 دن پلائیں، 41 دن پلائیں، انشاءاللہ العزیز جیسے میرے محبوب نے فرمایا ہے، جون سی بیماری جس نیت سے اس کو پلاؤ گے، اللہ اس بیماری سے اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اور کافروں نے ایک بات کہی کہ یہ تو جی پرانے قصے ہیں، اس میں یہ تو پرانی باتیں ہیں، اور ہم ایسے ناداں کہ ان کی باتوں کے پیچھے لگ گئے۔ یہ پرانے قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کے قانون کی کتاب ہے، اور اس کے قوانین قیامت تک کے لیے ہیں، ہر زمانے کے لیے ہیں اس کے قوانین۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام شکایت کریں گے قیامت کے دن، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج نہ قرآن پڑھنے کا شوق، نہ قرآن سمجھنے کا شوق کہ میرے رب نے مجھے حکم کیا دیا ہے، کم از کم اس کے حلال کا علم ہوتا، اس کے حرام کا علم ہوتا،
کیا میرے آج کل تو تفسیر عام ہے، اردو میں تفسیر بھی آپ پڑھیں تو کم از کم کچھ تو پتہ چلے، کبھی دیکھیں تو صحیح اس کو۔ اور یہ آپ کو بتا دوں، اگر قرآن سیکھنے کا اور سمجھنے کا ذوق نہیں تو یہ ایک جرم ہے، اور اس پر قیامت کے دن سزا ملے گی کہ میرا وہ عظیم کلام 70,000 فرشتے لے کر آئے، اور میں نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر جس کو نازل کیا، ایسی کتاب جو سب کتابوں کی سردار ہے، جو جس نبی پہ بھیجی گئی وہ نبی سب نبیوں کا سردار ہے، اور جس امت کے لیے آئی ہے وہ امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے، اور تم نے اتنی ناقدری کی، پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے جی سانو تے عربی نہیں آندی، تمہارے اکلوتے بیٹے کا دوسرے ملک سے خط آ جائے اور لکھا ہو عربی میں، پاگلوں کی طرح سارے شہر میں پھرو گے یا نہیں؟ یار پتہ تو چلے بیٹے نے کہا کیا ہے، چلو عربی میں لکھا کیا کہا ہے، خیریت تو ہے؟ تمہارے تو پروردگار کا پیغام تمہیں آیا ہے، تمہیں تو چاہیے تھا دیوانے ہو جاتے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا مطالبہ کیا، کیا کہا، کیا ہے ہمارے رب نے۔ تو قرآن کریم کو اللہ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ اکٹھا آیا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں دنیا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حق تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو بھی شان مل گئی، یہ باقی مہینوں کا سردار بن گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان یہ فرق کرنے والا ہے، واضح دلائل ہیں، واضح ہدایت ہے اس قرآن کے اندر۔ تو میرے محترم سامعین، قرآن کی تلاوت کو بھی لازم پکڑو اور قرآن کے احکامات کے اوپر عمل بھی کرو۔ قرآن کا پڑھنا بھی بذات خود مقصود ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی خالی پڑھنے سے کیا فائدہ؟ خالی پڑھنے سے بہت فائدہ ہے، رمضان کا مہینہ 70 گنا فائدہ ہے، 70 گنا کے حساب سے ضرب تو دے کے دیکھو۔ الف لام میم 3 حروف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ عام دنوں میں 10 نیکیاں، اور پھر جب جامع مسجد میں پڑھو تو 500 گنا ثواب ہو گیا۔ اب آپ رمضان کا مہینہ آ گیا تو اب اس کو 70 سے اور ضرب دے دو، 10 سے دو، پھر اس کے بعد 500 سے دو، پھر اس کے بعد 70 سے ضرب دو۔ میں کہتا ہوں الف لام میم پر ہی شاید تمہارے کیلکولیٹر جواب دے جائے۔ اتنی بڑی نیکیاں ہیں، اتنا بڑا خزانہ ہے نیکیوں کا، مگر افسوس ہم نے اس کی تلاوت چھوڑ دی، سارا دن فیس بک پہ کھچ مار رہے ہیں بیٹھے، واٹس ایپ کے اوپر اپنے آپ کو دین کے علمبردار سمجھ کر کھچے مار رہے ہیں، سارا دن بیٹھے، سارا دن وہ شیئر کر رہے ہیں، اٹھ جاتے ہیں 10 بجے اور پھر میسج پہ میسج۔ ایک صاحب میرے پاس آیا، کہتا جی میں نے آپ کو میسج کیا، آپ نے پڑھا ہی نہیں جی۔ میں نے بچے سے کہا موبائل لاؤ اٹھا کر، میں نے کہا دیکھو اس میں کتنے میسج ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہنے لگا یہاں تو کوئی لاکھوں لوگ لگتے ہیں جنہوں نے آپ کو میسج کیے۔ میں نے کہا مجھے 1 مہینہ چاہیے یہ سارے پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے کہا میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں، اتنے دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں۔ تو میرے محترم سامعین، سارا دین اسلام ادھر لے کے چلے گئے، جو عمل کی چیز تھی چھوڑ دی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، میں نے رمضان سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اپنا طے کرو کہ میں نے اس رمضان میں کتنے قرآن پڑھنے ہیں، تراویح کہاں پڑھنی ہے، کتنے قرآن سننے ہیں۔ یہی تو خزانہ ہے، اسی سے تو نامہ اعمال بھرنے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے،
اور جس نے اس کی تلاوت کی، جس نے بھی اس کے احکامات پہ عمل کیا، قرآن اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اس کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کریں، قرآن کو اپنا دوست بنائیں۔ جو دوست روزانہ ملتا ہو آپ اس کا خیال کرتے ہیں نہیں؟ یار روز صبح و شام اس سے ملنا ہوتا ہے، اس کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کر جائیں گے تو کل حشر کے میدان میں جب قرآن سفارشی بن کے آئے گا تو قرآن بھی کہے گا مولا یہ میرا دوست ہے، روزانہ ملتا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے جو تیرا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ اللہ کے دربار میں بندے کی سفارش کے لیے سخت جھگڑا اللہ کا قرآن کرے گا، سب سے زیادہ سخت جھگڑا۔ حساب و کتاب کے وقت ایک نوجوان آدمی کی شکل میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سامنے کھڑا ہو جائے گا اور یہ دے گا جواب، اور اس سے کہے گا تو اطمینان سے رہ۔ قبر کے اندر سورہ ملک وہ آ جائے گی انسانی شکل میں اور اس سے کہے گی منکر نکیر کے سامنے گھبرا مت، اگر تو نے مجھے نہیں چھوڑا تو آج میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہی جواب دے گی اور اس کو کہے گی نوم کنوم العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، مزے سے سو جا۔ تو میرے محترم سامعین یہ قرآن کی یاری جنت تک لے جائے گی۔ تو فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا اور اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو پہلا مرکز ہدایت قرآن کریم ہے۔ کیا ہے بھائی؟ قرآن کریم۔ تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کے احکامات پہ عمل کر کے اور قرآن سے محبت کر کے۔ آپ یہ جو دینی مدارس پہ خرچ کرتے ہیں یہ قرآن کی محبت ہے، اس کا صلہ انشاءاللہ قیامت کے دن ملے گا۔ اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، بچیوں کو قرآن پڑھائیں، اول تو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم ناظرے ان کو ضرور قرآن پڑھا دیں تاکہ مرنے کے بعد کبھی ابے کی یاد آئے تو اپنی زبان سے قرآن پڑھ کر وہ اس کی روح کو اصالِ ثواب کر دیں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ ورنہ تو یہاں پر ایک تماشا ہے، لوگ پرچے اٹھا لیتے ہیں جی 5000 قرآن پاک۔ یہ ہمارے طالب علم بیٹھے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں والد آپ کا فوت ہوا ہے، ان کے پیٹ میں کیا درد ہے بھائی؟ جائیداد وہ آپ کو بنا کے دے گیا، مکان آپ کو بنا کے دے گیا، دکان آپ کو بنا کے دے گیا، گاڑی آپ کو لے کے دے گیا، اور یہ بخشوائیں یہ بیٹھ کر۔ یہ میں احساس دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس ضمیر کو جگانے کے لیے اگر اس میں کوئی دم خم ہے، جس باپ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں ایک اچھا شہری بنایا، اتنی جائیدادیں تمہیں دے گیا، کم از کم اپنی زبان سے پڑھ کر اس کی روح کو اصالِ ثواب تو کر دو۔ تو اس لیے قرآن کے سیکھنے میں کوئی عیب نہیں، جس عمر میں بھی ہے اپنی صورتیں ٹھیک کر لیں۔ ہمارے مدرسے میں سہولت ہے، آ جائے کوئی 70 سال کا بابا، 100 سال کا، جو مرضی آ جائے، سکھائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ضروری نہیں بھی سارا قرآن، چلو چند صورتیں ٹھیک کر لیں۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اور اس کو عربی تکلم کے اندر پڑھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ زبر زیر کا فرق کا پتہ ہی نہیں، ثا سین صاد پتہ ہی کو نہیں، ذال زا وا، ان الفاظوں میں آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے یہ نہیں؟ تو اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو معنی بدل جائے گا، معنی بدلے گا، بعض معانی کفر تک لے جائیں گے۔ تو اس لیے اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ کسی قاری صاحب سے چند دن مشق کر لیں، چند صورتیں ٹھیک کر لیں، آخری 10 صورتیں ٹھیک کر لیں، نماز ٹھیک ہو جائے۔ جس کام میں ہماری دلچسپی ہے وہ ہم سیکھ لیں گے، اس میں کوئی ہمیں شرم نہیں آتی۔ موبائل لے کے دوتے پوتے سے بھی سیکھیں گے تو بڑے فخر سے بتائیں گے جی منڈے نے باہروں بھیجے ہے، بڑا مہنگا، اب مجھے تو چلانا نہیں آتا، بھائی یہ دوتے نے مجھے سکھا دیا، پوتے نے سکھا دیا، کوئی شرم نہیں آتی ہے، وہاں سیکھ لیں گے۔ اور جب قرآن سیکھنے کی باری آئی ہو جی مولوی صاحب انہوں نے بڑی شرم آتی ہے، ہوں جا کے درس سیکھی ہے جی، بڑی عجیب جی گل ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کو اپنے پاس بلا لو۔ تو میرے محترم سامعین اپنی چند صورتیں ٹھیک کریں ضرور، اور قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ تو پہلا ہدایت کا ذریعہ کیا ہے بھائی؟ سارے بولو بھی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، خود پڑھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ موجود ہے، بازار میں ملتا ہے، معارف القرآن۔ میرے دادا پیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن تفسیر لکھی، بڑی سادہ سی تفسیر ہے،
اس کا مطالعہ کریں۔ تفسیر عثمانی ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک علیحدہ تفسیر لکھی ہے، وہ پڑھ لیں، پوچھ لیں ہم سے۔ بعض عام لوگوں نے بھی تفسیریں لکھ دیں، یاد رکھو اس پر بھی واضح کر دوں، تفسیر بالرائے حرام ہے، یعنی اپنی رائے سے تفسیر کرنا۔ یہ بھی ایک عجیب چلا ہے سلسلہ کہ چند تفسیر سامنے رکھ لیں اور اردو آتی ہے، کوئی ادھر سے لے لیا، کوئی ادھر سے، اور ایک اپنی جناب تفسیر بنا دی ہے۔ نہ وہ کسی عالم سے پڑھے ہیں، نہ وہ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھے اور کوئی ملازمت کرتے رہے، یا اور ساری زندگی جو بھی کیا سو کیا۔ اب ان کے دل میں شوق ابھرا تو کسی نے درس قرآن شروع کر دیا اور کسی نے قرآن کی ایسی تفسیر لکھ کے رکھ دی۔ ایسی تفسیر کبھی نہ پڑھیں، یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، چاہے جتنی مرضی یہ انگلش بول کے تمہیں سنائیں، جتنی مرضی تقریریں کر کے بتائیں آپ کو۔ تقریریں تو وہ کلا بھی بڑی کرتے ہیں، تقریریں تو یہ سیاسی لیڈر بھی بڑی کرتے ہیں، یہ بھی سارے مفسر ہو گئے پھر۔ تو اس لیے میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، ابا اس کو بناؤ جس کا اپنا بھی کوئی ابا ہو، جو خود ولد الزنا ہو اس کو ابا کبھی نہ بناؤ۔ کوئی کہے کہ جی فلانے کا جو ابا ہے وہ حرام کا ہے، ہیں جی اس کے والدین کی شادی نہیں ہوئی تھی، ایسے ہی حرام کا جنا ہے، بتاؤ وہ عیب آر ہے یا نہیں؟ تو آپ دین اس سے سیکھ رہے ہیں جس کا اپنا ہی کوئی ابا نہیں ہے، جس نے خود کسی سے دین سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو نبی کی شان ہے جس پہ وحی اترتی ہے، باقی تو سب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو جو نہیں جانتے تم۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور عجیب ظلم ہے، دنیا کے علوم سیکھیں گے جتنے مرضی عقل مند ہوں، میڈیکل کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھیں گے، ہیں جی انجینئر بننے کے لیے پڑھیں گے، لیکن جب دین کی باری آئے گی بات جی قرآن پڑھ لو، جو سمجھ آندہ وہ کر لو۔ میں نے کہا یہی تو کافر کہتے تھے، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن عربی میں آ گیا ہے، بس ہم پڑھ لیں گے، جو دیکھ کرے گا کر لیں گے، جو سمجھ آئے گا کر لیں گے۔ یہی بات تم کہہ رہے ہو، سوچو تو صحیح کیا رہے ہو۔ تو اس لیے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھے تو کسی عالم سے رابطہ رکھیں، عالم با عمل سے۔ بہت سی جگہ ایسی آئیں گی جہاں آپ کو اردو بھی سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ عربی زبان اتنی فصیح اور بلیغ ہے، اردو زبان اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو ترجمہ ہے یہ مفہوم ہوتا ہے، پورا ترجمہ نہیں ہوتا اس کا، یہ اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ تو پہلی چیز جو ہدایت کا ذریعہ وہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا قرآن۔ اور دوسری چیز جو ہدایت کا ذریعہ ہے